السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ چھوٹ گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی مدینہ سے رخصتی۔ آپ کے پیش خدمت ہے، بغور سماعت فرمائیں۔ جس دن حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں شہادت پائی، اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مکہ المکرمہ سے جانب کوفہ کوچ فرمایا اور شہادت گاہ عشق و محبت کی طرف قدم بڑھایا۔ اس سے پہلے آپ یزید کے بد ارادوں اور اس کے فسق و فجور اور باطل پرستی کی خبریں سن کر دربار مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو چھوڑ کر مکہ المکرمہ تشریف لے آئے تھے۔ مدینہ منورہ کی حسین صبح، گنبد خضرا کو چومنے والی صبح، مدینہ طیبہ کے در و دیوار کو آغوش میں لینے والی صبح اور روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار ہونے والی صبح۔ باغ مدینہ کا ایک ایک پتا شبنم کے پاک قطروں سے وضو کر کے حمد خداوندی میں مصروف تھا اور طائران خوش نو اپنی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری آواز سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمے پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کی نماز کے لیے بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہونے والے تھے اور 70,000 فرشتے روضہ اقدس کی سلامی کے لیے آسمان سے فرش مدینہ پر اتر چکے تھے، اور پھر سورج طلوع ہوا جس کی نورانی کرنوں نے مدینہ منورہ کی در و دیوار کو چوما اور جس کی حسین شعاعوں نے گنبد خضرا کی مقدس چوٹی کو بوسہ دیا۔ خاک مدینہ کے ذرے آفتاب بن کر چمک رہے تھے، شہر کے در و دیوار رشک طور بن چکے تھے، بازاروں میں چہل پہل ہو چکی تھی اور خدا کے بندے اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہو چکے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا ایک مقبول اور برگزیدہ بندہ شور دنیا سے بے خبر اور ہنگامہ کاروبار حیات سے بے پرواہ اور مخلوق خدا سے بالکل علیحدہ اپنے ٹوٹے ہوئے حجرے میں ایک مصلے پر بیٹھا ابھی تک ذکر خدا اور تصویر یار میں محو تھا۔ یہ مقدس انسان شہزادہ کونین تھا، نبی کا نور عین تھا اور نام اس کا حسین تھا۔ اور پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ حاکم مدینہ ولید بن عقبہ کا قاصد تھا، جو ولید کا یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ آج رات میرے غریب خانہ پر تشریف لے آئیں، علیحدگی میں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ امام عالی مقام نے قاصد کو یہ جواب دے کر رخصت کر دیا کہ انشاءاللہ ضرور آؤں گا۔ قاصد کے چلے جانے کے بعد نواسۂ رسول پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گئے، اور پھر جب شام کی زلف سیاہ رخ صبح پر پوری طرح بکھر گئیں اور رات کی تاریکی نے دن کی روشنی کو اپنے دامن میں چھپا لیا، تو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر امام حسین رضی اللہ عنہ اٹھے اور تنہا ہی حاکم مدینہ کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے۔ کیونکہ ولید صحیح معنوں میں محب اہل بیت تھا، اس لیے اس نے بڑی عزت و تکریم سے کو مسند شاہی پر بیٹھایا اور خود دست بستہ سامنے بیٹھ گیا۔ شہزادہ کونین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ولید نے یزید کا خط پیش کیا۔ امام عالی مقام نے خط پڑھا۔ یزید نے ولید کو لکھا تھا کہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر اور حسین ابن علی سے فوراً میری بیعت لی جائے۔ یزید کا خط پڑھ کر ہاشمی خون ابل پڑا اور چہرہ اقدس پر جلالت رقص کرنے لگی، اور پھر ساتھ ہی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شہادت کی خبر بھی یاد آ گئی اور کربلا کا خونی منظر بھی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ خط واپس کرتے ہوئے فاطمہ کے لختے جگر نے فرمایا کہ میں حسین اور یزید کی بیعت، نواسۂ رسول اور ایک فاسق و فاجر کی اطاعت، علی کا جایا اور ایک شریعت کے باغی کی غلامی، جگر گوش بطول اور ایک دین کے دشمن اور شخصی حکمران کی فرما برداری نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اے ولید، یزید کی بیعت سے میرا صاف انکار ہے، اس لیے کہ میرے وہ ہاتھ ہیں جو کبھی بوسہ گاہ رسول تھے، آج یزید کے پلید ہاتھوں میں نہیں جا سکتے، اور میرا وہ سر جو شب و روز بارگاہ الہی میں جھکا رہتا تھا، اسلام کے ایک دشمن کے آگے نہیں جھک سکتا، اور جس نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پاک دودھ پیا ہے، وہ ایک باطل پرست انسان کی اطاعت نہیں کر سکتا، اور جبریل علیہ السلام جس کے گھر کی دربانی کرے، فرشتے جس کو جھولا جھلائیں، خدا جس کے ناز دیکھے اور مصطفیٰ جس کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے، وہ حسین آج امانت الہیہ میں خیانت کرنے والے اور دین کی حدوں کو توڑ دینے والے
یزید کی بیعت کر کے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے اسلام کی بے حرمتی کے لیے راستہ نہیں کھول سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کی بیعت کا انکار کر کے واپس تشریف لے آئے۔ آپ کے جانے کے بعد مروان نے ولید کو ہر قسم کا لالچ دے کر اور پھر معزول ہونے کا خوف دلا کر بہکانے کی سرتوڑ کوشش کی، مگر ولید ناموسی رسالت اہل بیت کو اچھی طرح جانتے تھے، اس لیے ولید نے مروان کو جواب دیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ نواسۂ رسول کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر کے یا پھر قتل کر کے مجھے بھی بہت سا انعام ملے گا، سونے اور چاندی کے خزانے بھی ملیں گے، عزت و توقیر بھی ملے گی۔ یزید کی حکم عدولی نے اپنے منصب سے معزول بھی ہونے کا ڈر ہے، مگر میں ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہوں، مجھے معزول ہونا تو منظور ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے دوزخ کی آگ کا ایندھن بننا منظور نہیں۔ رات گزری، صبح ہوئی تو نواسۂ رسول نے مدینہ منورہ کے بازاروں میں اعلان کروایا کہ سب مسلمان بچے، عورتیں، بوڑھے اور جوان مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ اعلان ہوا تو تھوڑی ہی دیر میں اہل اسلام سے مسجد نبوی بھر گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ امام حسین کے اعلان پر اہل مدینہ مسجد نبوی میں جمع ہوئے تھے۔ دین و ایمان کے متوالے، حق و صداقت کے پرستار، توحید و رسالت کے پروانے اور خلافت راشدہ کے قائم کردہ اسلامی نظام اور روح جمہوریت پر یقین رکھنے والے مسلمان جمع ہو گئے۔ جب مسجد نبوی بھر گئی، حضرت امام علی مقام حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پاک پر جلوہ افروز ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والوں، میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، نظام قرآن پر یقین رکھنے والوں، مجھے یزید کا خط آیا ہے کہ میری بیعت کر لو اور میری خلافت و امامت کو تسلیم کر لو، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ فاسق و فاجر ہے، زانی و شرابی ہے اور اسلام کا باغی ہے اور دین کا دشمن ہے، اس لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا مگر اسلام کے باغی کی بیعت نہیں کروں گا، اور یہ میرا فیصلہ ہے، سن لو۔ سیدہ کے لال خطبہ دینے اور فیصلہ سنانے کے بعد اپنے حجرے پاک میں واپس آ گئے، اور پھر ایک رات ایسی بیتی کہ جب شعبان المعظم سن 60 ہجری کی 4 تاریخ کا چاند تھوڑی دیر کے لیے کائنات کو اپنی پھیکی سی روشنی دکھا کر ڈوب چکا تھا، اور پھر رات کی تاریکی نے صحرائے عرب کو اپنے دامن میں ڈھانپ لیا تھا، اور شب تار کے گھٹا ٹوپ اندھیرے شہر مدینہ کی در و دیوار پر چھا چکے تھے، اور مدینہ منورہ کا ہر انسان محو خواب تھا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ خاموش تھا، اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، اور ساری دنیا سو چکی تھی، مگر ساری رات اللہ کی راہ میں جاگنے والا ایک مقدس اور فرشتہ سیرت انسان آج رات بھی جاگ رہا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی ماں جائی اور پیاری بہن حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا کو مدینہ سے کوچ کرنے کے لیے رخت سفر باندھنے کا حکم دے چکا تھا، اور وہ رات امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیمار بیٹی صغرا کے لیے ایک قیامت کی رات تھی، اس لیے کہ آج رات اس کی آنکھوں سے اکبر و اصغر ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے تھے، اس کی پھوپھی زینب اس کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اونو محمد چھپ رہے تھے، قاسم اور عباس گم ہو رہے تھے، اور آج اس معصوم بچی کا باپ ہمیشہ کے لیے بچھڑ رہا تھا۔ اس کی نظریں اصغر کے پھول جیسے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، وہ اپنے بھائی کو بار بار سینے سے لگاتی تھی، بار بار منہ کو چومتی تھی، اس کا دل کانپ رہا تھا اور آنکھیں اشک بار تھیں، اور قدرت پکار پکار کر اصغر کو کہہ رہی تھی کہ اے حسین رضی اللہ عنہ کی بیمار بچی صغرا، جی بھر کے اپنے بھائی اصغر کو دیکھ لے، دل کھول کے قاسم و عباس کی بلائیں لے لے، اونو محمد کو چوم لے اور اٹھ اور پھوپھی زینب کے سینے سے لگ جا، دوڑ اور اکبر کے گلے سے لگ جا، جلدی کر، اونو محمد کی گردنوں میں باہیں ڈال دے، چل قاسم و عباس کے دامن سے لپٹ جا، آگے بڑھ اور باپ کے پاؤں کو بوسہ دے، اس لیے کہ پھر تو ساری زندگی اکبر و اصغر کی صورت دیکھنے کے لیے ترستی رہے گی، اونو محمد نظر نہیں آئیں گے، قاسم و عباس کے یہ چہرے پھر نہ دیکھ سکے گی، اور باپ کی یاد میں عمر بھر روتی رہے گی۔ امام علی مقام نے اپنی ہمشیرہ اور بیٹی سکینہ سے فرمایا کہ پتہ نہیں پھر ہمیں مدینہ دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو، یہ مقدس گلیاں، در و دیوار پھر ہماری قسمت میں ہو نہ ہو۔
کہ پھر نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت نصیب ہو نہ ہو، اس لیے اٹھو اور چلو تاکہ آخری بار مدینہ کی گلیوں میں گھوم لیں، اس کے در و دیوار کو چوم لیں، نانا پاک کے روضہ انور پر حاضری دے آئیں اور گنبد خضرا کی چوٹی کو آخری سلام کرائیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا اٹھیں، سر پر چادر تطہیر اوڑھی، اپنے دونوں بچوں اور محمد کو ساتھ لیا اور اپنے ماجائے بھائی حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئیں۔ شہزادہ دو عالم نے بیٹی سکینہ کی انگلی پکڑی اور پھر اس طرح نبی کے گھرانے کا یہ مختصر سا قافلہ نبی کے روضے کی آخری زیارت کرنے اور نبی سے مدینہ چھوڑ دینے کی اجازت لینے کے لیے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے کوہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں حضرت زینب کو اپنی ماں خاتون جنت کی وہ بات یاد آ گئی تو تڑپ گئیں کہ اے میری بیٹی زینب، جس طرح آج میں رات کی تنہائی میں اپنے جگر گوشوں حسن و حسین کو لے کر اپنے باپ کے روضے کی آخری زیارت کے لیے جا رہی ہوں، ایک رات اسی طرح آدھی رات کے وقت اپنے نانا پاک کے مزار پر انوار کو دیکھنے کے لیے تو بھی حاضر ہوگی۔ آج میرے ساتھ حسن و حسین ہیں اور کل تیرے ساتھ اون و محمد ہوں گے۔ کتنا دردناک منظر تھا، کتنا پر درد تھا وہ سما کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش پر سواری کرنے والا حسین، دو جہاں کے والی کی عنبرین زلفوں سے کھیلنے والا حسین، آج کبھی نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس روضے کی دیواروں سے لپٹ کر روتا ہے اور کبھی سنہری جالی کو چوم کر تڑپتا ہے، کبھی گنبد خضرا کی حسین چوٹی کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر آہیں بھرتا ہے، کبھی روضہ پاک کا طواف کرنے والے خوش نصیب کبوترے کی ہو کی آوازیں سنتا ہے اور نواسے رسول کے دل سے ایک پردرد پرسوز آہ نکلی، اے نانا جان، میں وہی حسین ہوں جس کے لیے آپ آغوش نبوت کھول دیا کرتے تھے، جس کے رونے سے آپ کا دل تڑپ جاتا تھا، جس کو آپ نے جنت کے جوانوں کا سردار فرمایا، جس کو آپ نے جنت کا پھول کہا، اور میں آپ کے دوش پر سواری کرنے والا حسین ہوں، آپ کی عنبرین زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، اور آج آپ کا وہی حسین آپ کے مدینہ کو چھوڑنے کی اجازت طلب کرنے حاضر ہوا ہے۔ آپ کے جس روضہ اقدس کی سلامی کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، آج آپ کا حسین اسی روضہ پاک کی دیواروں کو چھوڑ کر جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ نانا جان، میں نے بہت کوشش کی کہ آپ کا آستانہ رحمت نہ چھوٹے، گنبد خضرا آنکھوں سے اجھل نہ ہو، مگر میں ہر طرف سے اور ہر طرح سے مجبور ہو چکا ہوں اور میری ہر کوشش ناکام ہو چکی ہے، اور آج آپ کے مدینے کی گلیاں مجھ سے چھوٹ رہی ہیں، دیس کو چھوڑ کر پردیس جا رہا ہوں، قیام گاہ سے نکل کر مسافر ہو رہا ہوں، آپ کا روضہ آنکھوں سے اجھل ہو رہا ہے، گنبد خضرا چھپ رہا ہے، مگر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے، آپ کی شریعت کی رکھوالی کے لیے اور آپ کی امانت کی نگہداشت کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے یزید جیسے فاسق و فاجر باطل پرست حکمران کی بیعت کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، شریعت کے ایک باغی کی اطاعت کے لیے ڈرایا جا رہا ہے، مگر میں سب کچھ قربان کر کے آپ کے دین کی آبرو بچانے کا عہد کر چکا ہوں۔ نانا جان اٹھو، اپنے حسین کو گلے لگاؤ، مجھے حوصلہ دو تاکہ راہ حق سے قدم ڈگمگانے نہ پائے۔ نانا جان اٹھو اور دیکھو، آپ کی یہ نواسیاں زینب اور سکینہ بھی حاضر ہیں، اون و محمد بھی حاضر ہیں، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرو اور ان کے ڈھارس باندھو، ان کے ڈوبتے ہوئے دلوں کو سہارا دو، دامن رحمت سے ان کے آنسو پوچھو۔ نانا جان، میری معصوم بچی سغرا بیمار ہے، اسے میں آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، وہ تنہائی میں گھبرائے نہ، میری جدائی میں چلائے نہ، اس کا خیال رکھنا۔ اور پھر امام علی مقام نے اوپر نگاہ اٹھائی تو سفید سفید کبوتروں کو اپنے سروں کو جھکائے اور اپنے پیروں کو دیواروں سے چمٹائے، تصویر محبوب میں گم دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئیں اور ان کبوتروں کو مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اے میرے پیارے نانا کے روضہ اقدس کا طواف کرنے والے خوش قسمت پرندوں، اے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا سے چمٹنے والے خوش نصیب کبوتروں، تم کتنے خوش بخت ہو کہ دن رات صبح و شام اس آستانہ رحمت کے ارد گرد چکر لگاتے رہتے ہو، اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ سکون قلب اور راحت جان حاصل کرنے کے لیے میرے نانا کے روضے کی دیواروں سے
चिमट जाते हो, मगर हुसैन कितना गम नसीब है کہ اس مرکز رحمت کو چھوڑ کر جا رہا ہے، اس آستانہ فیض و کرم سے جدا ہو رہا ہے، اس سر چشمہ رشد و ہدایت سے دور ہو رہا ہے، اور اس جلوہ گاہ حسن ازل سے محروم ہو رہا ہے۔ اور حسین آج کے بعد یہ رشک جنت کی گلیاں، یہ سنہری جالی اور یہ حسین در و دیوار پھر نہ دیکھ سکے گا۔ بس پھر تربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھرائی اور دل مصطفیٰ تڑپ گیا، اور پھر آواز آئی کہ اے میرے حسین، جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے، ضرور جاؤ، اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دو، کنارے پر لگانے جاؤ، دین کی بجھتی ہوئی شمع کو اپنے خون سے جلانے کے لیے جاؤ، حق و صداقت کے علم کو لہرانے کے لیے جاؤ، اور امانت خداوندی کی حفاظت کی خاطر شہادت پانے کے لیے جاؤ، اور پھر نیزے پر چڑھ کر دنیا کو قرآن سنانے کے لیے جاؤ۔ مگر بیٹا حسین، یاد رکھنا، تیروں کی بارش بھی ہوگی، نیزوں کا مینا بھی برسے گا، تلواروں کی بجلیاں بھی چمکیں گی، مصیبتوں کے پہاڑ بھی ٹوٹیں گے، مصائب کے طوفان بھی اٹھیں گے، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے اکبر کی لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، تمہاری جھولی میں اصغر کے حلق پر تیر بھی پیوست ہوگا، اون و محمد کی لاشیں بھی تڑپیں گی، قاسم کا صحرا بھی لٹے گا، عباس کے بازو بھی قلم ہوں گے، اور پھر تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھے گا، مگر بیٹا حسین، تمہارے پاؤں میں لغزش نہ آئے، تمہارے عزم و استقلال میں فرق نہ آئے، اور زبان سے کوئی شکایت بھی نہ نکلے۔ تم نبی کے نواسے ہو، نبوت کی آبرو رکھنا، تم سخی کے بیٹے ہو، سخاوت کی عزت بچانا، اور تم فاطمہ کے لال ہو، دودھ کی لاج رکھنا، نواسے رسول ہو، قربانی ہنس کے دینا، جگر گوشے بطول ہو، جان مسکرا کے دینا، حیدر کے بیٹے ہو، سخاوت خوشی سے کرنا۔ اب جاؤ، اور میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نانا پاک کی اس صدائے حق سے مظلوم کربلا کو تسکین ہو گئی، پیاسے نے آب حیات پایا، بیمار کو شفا ہوئی، اور دکھی دل کو چین ملا۔ بی بی زینب نے روضہ کی دیواروں کو بوسہ دیا، اپنی چادر کو دیواروں سے ملی، تاکہ تنہائی اور غریب الوطنی میں جب کبھی جی گھبرائے گا تو اس چادر کے دامن سے نانے پاک کی خوشبو سونگھ کر تسکین قلب حاصل کر لیا کروں گی۔ ادھر بچی سکینہ نے روضہ اقدس کو بھی چوما اور جالی کو چوما۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لال نے بیٹی کو اٹھایا، سہارا دیا، اور فرمایا، بیٹی صبر کرو، کہیں نانا جان ناراض نہ ہو جائیں۔ اور پھر خاندان نبوت کا یہ گھرانہ آہستہ نستانہ نبوت پر حاضری دے کر رات کے اسی اندھیرے میں واپس آ گیا۔ گھر آ کر شہزادہ کونین نے اپنی بہن زینب کو فرمایا، بہن اب تیاری کرو اور رخت سفر باندھو۔ قربان جاؤں اس سیدہ پر، امام حسین کی اس غمخوار بہن پر، جس نے مدینے کی گلیوں سے لے کر شام کے قید خانے تک اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ میں فدا حضرت شبیر کی اس جانثار بہن کے، جس نے کربلا کے میدان میں اپنے دونوں بچوں اون و محمد کو دین کی آبرو پر صدقے کر دیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ اور سیدہ زینب نے اپنی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے قبر پر حاضری دینے کے بعد صبح کے ستارے نے رات کی سیاہی کا پردہ چاک کیا، اور مؤذن کے صدائے توحید و رسالت نے والوں کو فجر کی نماز کے لیے بلایا، اور پھر سورج طلوع ہوا، در و دیوار روشن ہو گئے، رات کا اندھیرا ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مدینہ چھوڑ جانے کا اس وقت پتہ چلا جس وقت اونٹوں پر سامان لاد چکا تھا، کجاوے تیار ہو چکے تھے، ناموس رسالت کی پردہ دار بیٹیاں شکستہ سی اماریوں پر سوار ہو چکی تھیں، اور شہزادہ علی اکبر اونٹوں کی مہار پکڑ چکا تھا۔ مدینہ والوں نے اہل بیت کے اس مقدس نورانی قافلے کو مدینہ سے رخصت ہوتے دیکھا تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک حشر برپا ہو گیا، اور ایک قیامت آ گئی۔ مدینہ کے مردوں، عورتوں، بوڑھوں اور بچوں نے حضرت امام حسین کے قدم پکڑ لیے، بچوں نے اون محمد کے ہاتھ تھام لیے، عورتیں بی بی زینب کی اماری سے لپٹ گئیں، جوانوں نے علی اکبر کے پاؤں پکڑے، اور بوڑھوں نے امام پاک کا دامن کھینچا۔ راستہ روکا گیا، درخواستیں کی گئیں، واسطے دیے گئے، مگر نواسے رسول کا ارادہ اٹل تھا، نیت پکی تھی، حوصلہ بلند تھا، اور دل مضبوط، اس لیے
نہ ہی مردوں کی منتیں کام آئیں اور نہ ہی عورتوں کے واسطے اور نہ ہی بوڑھوں کی التجائیں قبول ہوئیں اور نہ ہی بچوں کا رونا۔ اہل مدینہ نے عرض کی آقا حسین خدا کے لیے کوفہ نہ جاؤ۔ نواسہ رسول مسکرائے اور فرمایا مدینہ والوں تمہاری خیر خواہی کا شکریہ، گردی قابل تحسین اور تمہاری محبت و عقیدت کے میں نثار، لیکن مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا خدمت ایمان کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا۔ نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ رہے یا نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ اس طریقے سے یہ نورانی قافلہ مدینہ کو چھوڑ کر جدا ہوا۔ اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ مدینہ منورہ سے نکل کر مکۃ المکرمہ پہنچا، مرکز حسن و جمال سے نکل کر منبع جاہ و جلال میں پہنچا، دربار مصطفیٰ کو چھوڑ کر خانہ خدا میں آ گیا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم آپ کی خدمت میں مکۃ المکرمہ سے میدان کربلا تک بیان کریں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔